مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کا آخری پہر ہے، رات کا آخری پہر ہے، نماز تہجد کا ٹائم ہے۔ میں 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا، دولت دیا، گھر دیا، دنیا جہان کی سہولتیں دیں، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ 2 یا 4 یا 8 یا 12 نفل نماز تہجد پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نماز تہجد بہت بڑی قدر والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت اپنے قریب کرتے ہیں، اس کو دین کی ہدایت دیتے ہیں، دنیا کی سمجھ دیتے ہیں، آخرت کی سمجھ دیتے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کا دنیا میں کوئی انسان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، کوشش کریں کہ صبح اٹھ کے فجر سے پہلے 2 رکعت یا 4 یا 8 12 نفل نماز تہجد پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضرورتیں، پریشانیاں یا جو بھی دنیاوی معاملات جن میں انسان کے معاملات حل ہوتے نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور آپ کی تمام جائز ضرورتیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا اور تمام پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ نکالے گا اور ان پریشانیوں کا حل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ چاہے وہ صحت سے متعلق ہیں، چاہے وہ رزق سے متعلق ہیں، چاہے وہ اولاد سے متعلق ہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات کے سے متعلق ہیں، چاہے وہ گناہوں سے متعلق ہیں، چاہے مغفرت کے لیے ہیں، چاہے جنت کے لیے ہیں، دوزخ سے نجات کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام معاملات کے حل کے لیے یہ ٹائم بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے کہ وہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور تمام اپنے بچوں کو، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو جہاں تک ان کو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کو اس کی دعوت دیں، بار بار دعوت دیں، صبح شام دعوت دیں، جب ٹائم ملے دعوت دیں، کیونکہ یہی کامیابی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ذکر کرتا ہے، میں آپ کو 1 2 حدیثیں سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں،
اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، یہ ذکر کرتے رہا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑے ہے، سب سے بڑا ہے، تمام کائنات سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمام ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی روزگار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ پوری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری اس کائنات سے زیادہ طاقتور ہے۔ زندگی موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ وہ جس کو بچانا چاہے کوئی اس کو مار نہیں سکتا، وہ جس کو مارنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، وہ جس کی پکڑ لے کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں، وہ جس کو چھڑا لے اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پاکی کے حالت میں، پلیتی کی حالت میں نہ ہو۔ زبان پاک ہوتی ہے لیکن کوشش کرے کہ پاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام میرے مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، یہ تہجد کا ٹائم ہے۔ میں 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ اور اس روئے زمین کے اوپر عبادت کے، نماز کے مختلف ٹائم ہیں۔ کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، کہیں صبح ہوتی ہے، کہیں دوپہر ہوتی ہے، کہیں شام ہوتی ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کا 5-10 منٹ مکروہ وقت ہے، سورج طلوع ہونے کا 15 سے 20 منٹ مکروہ وقت ہے۔ دوپہر زوال کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج بالکل نیزے پہ، سر پہ ہوتا ہے،
اس ٹائم 15-20 منٹ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، یہ مکروہ ٹائم ہے۔ اس ٹائم رکوع سجود کرنا اللہ کے نبی نے، صحابہ دین نے، بزرگان دین نے منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ آپ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 23 گھنٹے 22 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عبادت، رکوع سجود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبیوں نے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتا دیا، اپنے خلفائے راشدین کو بتا دیا، قرآن مجید میں بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ کہیں تہجد کا ٹائم ہے اس دنیا کے اندر، جہاں تہجد کا ٹائم ہے وہ تہجد کی نفل نماز پڑھیں، جہاں فجر کا ٹائم ہے وہ فجر کی نماز، 2 سنت موقدہ، 2 فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ سنت موقدہ گھر میں پڑھیں، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اس کے بعد ظہر کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے کے بعد، سورج 12 بجے، 12:30، 1 بجے تک، اس کے بعد ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھیں، 4 رکعت سنت موقدہ گھر میں پڑھیں، چاہیں تو مسجد میں جا کے پڑھیں۔ گھر میں پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ 4 رکعت فرض نماز مسجد میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر تنہا ہے تو تنہا پڑھ لیں، کہیں 2-4 مل کے جماعت کر لیں۔ ایسے ہی عصر کا ٹائم ہے، عصر کی نماز کا ٹائم سورج غروب ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھیں۔ وہ وقت فرشتوں کے آسمان سے آنے کا ہے، آسمان پہ جانے کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہے، سورج غروب ہونے کے 5-10 منٹ بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ اگر جماعت کر رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جماعت کے بغیر پڑھ لیں۔ اور اس روئے زمین پہ جیسے ابھی پاکستان میں تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے، انڈیا میں فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، عرب امارات میں فجر کا تہجد کا ٹائم ہے، آگے فجر کا ٹائم ہوگا۔ ایسے ہی تمام کنٹری میں کہیں ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، مختلف ٹائم ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے وقت، اپنے علاقے کے وقت کے حساب سے نماز ادا کریں۔ پاکستان کراچی میں ابھی نماز تہجد کا ٹائم ہے، رات کا آخری پہر ہے، فجر کی نماز شروع ہونے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو وہ فجر کی تہجد کی نماز پڑھ لے۔ عرب امارات میں ابھی تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، تو وہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ پاکستان میں فجر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، فجر کی 2 سنت موقدہ پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، پوری روئے زمین سے زیادہ، پوری مال دولت خاندان سے زیادہ فجر کی 2 سنت کا اجر و ثواب ہے، تو 2 فرض نماز کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ہر مسلمان کے ذمے ہے یہ جو کچھ بھی دین اسلام سیکھے، خود بھی عمل کرے، اور تمام اپنے دوستوں، یاروں، بچوں کو سکھائے، اور تمام روئے زمین تک اس پیغام کو پہنچائے۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر ٹائم کرتے رہا کریں۔ تو میں ابھی 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ بھی پڑھ لے۔ 2 رکعت نفل نماز تہجد واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف خانے کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی اللہم اجرنی من النار. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی اللہم اجرنی من النار. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ. اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ. اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات. اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ آمین۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر، اس تمام روئے زمین کی مخلوق کے برابر اور آخرت کی مخلوق کے برابر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد ادا کی ہے۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے پاس ابھی تہجد کا ٹائم ہے، جیسے عرب امارات ہیں اور ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پہ اگر ابھی تہجد کی نماز کا ٹائم ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، مال دیا ہے، سہولت دی ہے، تو وہ سکون سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی رکوع سجود میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، صحت کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، مغفرت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، دین کی ہدایت کے لیے اور جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا برکت والا ٹائم ہے۔ اس کے بعد ابھی فجر کی نماز شروع ہو جائے گی، تو میرے بھائیوں 2 رکعت سنت موقدہ گھر میں ادا کریں۔ جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں، تمام نجاستوں سے پاک ہو جائیں، اس کے بعد مسواک کریں، وضو کریں، اس کے بعد 2 رکعت ہو سکے تو گھر میں پڑھیں، نہیں تو مسجد میں جا کے پڑھ لیں۔ 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے، میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم دنیا میں جو دولت کما رہے ہیں، یہ دولت وقتی ہے۔ یہ مال، رزق، دولت، صحت سب وقتی ہے، لیکن اصل دولت، اصل زندگی، اصل مال، اصل خواہشیں جنت الفردوس میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ٹائم دیا ہے، وہ دنیا کا اتنا خوش نصیب انسان ہے، وہ آخرت کے لیے جتنا چاہے مال و دولت جمع کر لے۔ آخرت کی زندگی نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ نا ختم ہونے والی زندگی کے الفاظ سمجھتے ہو نا؟ نا ختم ہونے والی، موت نہیں ہے وہاں۔ جو جنت میں چیز مل گئی، چاہے وہ صحت کی صورت میں ہے، جسم کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، دنیا کی تمام پھل فروٹ کی صورت میں ہے، تمام جو دنیا میں بندہ خواہشیں کرتا ہے، وہ خواہشیں اللہ تعالیٰ دے گا اور ہمیشہ کے لیے دے گا، ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا بے مقصد ہے، یہ تو اس کو تو اتنا رکھو، اتنا اپنے لیے کماؤ، اتنا جمع کرو کہ آپ کی جو ہے زندگی کے چند دن جو ہے آسانی سے گزر جائیں۔ نہ آنے والی نسلوں کی فکر کرنی ہے تو ان کو دین کی دعوت دو، جو گزر گئیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرو، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ جو آنے والے ہیں ان کو دین کی دعوت دو، ہدایت کی دعوت دو، دین کا سبق دو۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، ان تک اللہ تعالیٰ کا دین کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا کچھ بھی ہے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی بھیجے، قرآن بھیجے ہیں، خلفائے راشدین بھیجے، صحابہ دین بھیجے، بزرگان دین بھیجے، مومن بھیجے، صالحین مرد بھیجے، صالحین عورتیں بھیجی۔ ان سب کا کام یہی ہے، وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، صرف اس لیے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اپنا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ آپ بھی اپنی فجر کی نماز کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔
یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور اس کو بار بار سنیں بھی، خود بھی عمل کریں، اور تمام انسانوں تک بھی پہنچائیں، مسلمانوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، طاقت دے، توفیق دے، آمین ثم آمین۔